السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو افغانستان کے بارے میں بتانا چاہوں گا، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ افغانستان کا رقبہ 6,52,230 مربع کلومیٹر ہے۔ دارالحکومت کابل، سرکاری زبان پشتو، آبادی 3,49,40,837 ہے۔ طرز حکمرانی اسلامی جمہوریہ۔ اعلیٰ ترین منصب اشرف غنی، سربراہ حکومت عبداللہ ہیں۔ شرح بے روزگاری 8.5%۔ کرنسی افغانی۔ ٹریفک سمت دائیں جانب۔ ڈومین .af۔ انٹرنیشنل کالنگ کوڈ +93 ہے۔ دوستو، افغانستان وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے جس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہیں۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلق بہت گہرا ہے، جس کے بیشتر لوگ مسلمان ہیں۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، برطانویوں، روسیوں اور اب امریکہ کے قبضے میں رہا ہے، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضہ کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ ابھرا، اگرچہ بعد میں درانی کی سلطنت کے کافی حصے ارد گرد کے ممالک کے حصے بن گئے۔ 1919 میں شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں سے افغانستان کی آزادی حاصل کی، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک ملک بن گیا، مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ کبھی اس پر مکمل قبضہ نہیں رکھ سکا۔ آج افغانستان امریکی قبضے میں ہے اور بظاہر ایک آزاد ملک اور حکومت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ افغانستان پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کی سی حالت میں ہے، جس نے اس کو تباہ کر دیا ہے اور اس کی کئی نسلوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی اور کبھی خانہ جنگی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اگرچہ افغانستان کے پاس تیل یا دوسرے وسائل کی کمی ہے، مگر اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان میں ہے اور تینوں خطوں سے ہمیشہ اس کے نسلی، مذہبی اور ثقافتی تعلق رہا ہے اور جنگی لحاظ سے اور علاقے میں اپنا دباؤ رکھنے کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری طاقتوں نے ہمیشہ اس پر قبضہ یا اثر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان کا زیادہ رقبہ پتھریلا پہاڑی علاقہ ہے، اس کی وجہ سے کسی بھی بیرونی طاقت کا یہاں قبضہ رکھنا مشکل ہے اور لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں، اس لیے کبھی بیرونی طاقتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کو کبھی بھی لمبے عرصے کے لیے امن نصیب نہیں ہو سکا۔ دوستو، افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہے۔ 2000 قبل مسیح میں آریاؤں نے افغانستان کو تاراج کیا، پھر ایرانیوں نے ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے سکندر اعظم نے چھین لیے، جس میں بلخ شامل ہے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ 642 عیسوی تک یہ علاقہ وقتاً فوقتاً ہنوؤں، منگولوں، ساسانیوں اور ایرانیوں کے پاس رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی اس فتح کو تاریخ میں عربوں کی فتح سمجھا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائلی مذاہب کے پیروکار تھے۔ 642 عیسوی میں
مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا مگر یہاں کے حکمران علاقائی لوگوں کو ہی بنایا۔ پہلے یہ حکمرانی خراسانی عربوں کے پاس رہی۔ 998 عیسوی میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ غوریوں نے 1646 عیسوی میں غزنویوں کو شکست دی اور انہیں غزنی کے علاقے تک محدود کر دیا۔ یہ سب مسلمان تھے مگر 1219 عیسوی میں چنگیز خانی منگولوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا۔ ہرات، غزنی اور بلخ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ تیمور نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ اسی کی اولاد سے شہنشاہ بابر نے کابل کو 16ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ دوستو، احمد شاہ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جون 1747 عیسوی میں نادر شاہ قتل ہو گیا، جس کے بعد لویا جرگہ نے ابدالی قبیلے کے احمد شاہ درانی کو سربراہ چن لیا۔ پہلے قندھار میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد احمد شاہ درانی نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے پر صرف کی۔ درانی سلطنت میں موجود ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے شامل تھے۔ اس کی سلطنت میں ایران کے شہر مشہد سے لے کر کشمیر اور موجودہ بھارت کے شہر دلی تک کے علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ درانی کا ایک اہم کارنامہ جنوری 1961 عیسوی میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد سکھوں نے پنجاب میں اپنا اثر بڑھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس وقت تک افغانستان کو ایک مضبوط ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ دوستو، امیر دوست محمد خان، جس نے کابل کی حکومت 1826 عیسوی میں سنبھال لی تھی، امیر دوست محمد خان نے روس اور ایران سے تعلقات بڑھانا شروع کیے کیونکہ سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے اپنی روایتی چالاکی کا ثبوت دیتے ہوئے سکھوں اور دلی کے شاہ شجاع کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ حالانکہ دونوں انگریزوں کے بظاہر دشمن تھے، شاہ شجاع کو انگریزوں نے کابل کے تخت کے سبز باغ دکھائے۔ اس زمانے میں روس اور برطانوی ہند میں کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا اور وسطی ایشیا کے شہروں مرو، خیوا، بخارا اور تاشقند کو مغرب میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، مگر انگریز یہ جانتے تھے کہ روسی ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو روکنے اور افغانستان میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے انگریزوں کی مکرانہ جدوجہد کو عظیم چال بازیوں دی گریٹ گیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے 2 جنگیں لڑیں۔ پہلی جنگ 1839 عیسوی تا 1842 عیسوی اس وقت ہوئی جب ایرانیوں نے ہرات کے لوگوں کے ساتھ مل کر انگریزوں اور روسیوں کو افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے افواج پورے ملک میں روانہ کی۔ انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے دوست محمد خان کو گرفتار کر لیا۔ افغانیوں نے برطانوی فوج کے ایک حصے کو مکمل طور پر قتل کر دیا جو 16,000 افراد پر مشتمل تھی۔ صرف ایک شخص زندہ بچا۔ انگریز مدتوں تک اپنے زخم چاٹتے رہے۔ اسی وجہ سے مجبوراً انگریزوں نے دوست محمد خان کو رہا کر دیا۔ بعد میں دوست محمد خان نے ہرات کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو، افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جس کا کوئی ساحل سمندر نہیں۔ اس کی سمندری تجارت اسی لیے پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ زیادہ علاقہ پہاڑی ہے جو زیادہ تر کوہ ہندوکش پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں پانی کی شدید کمی ہے، اگرچہ 4 دریا ہیں جن کے نام دریائے اومو، دریائے کابل، دریائے ہلمند اور دریائے ہری رود ہیں۔ اونچا ترین مقامات نوشک ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی سرحد 5,529 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سب سے زیادہ علاقہ 2,640 کلومیٹر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے۔
12% علاقہ زراعت کے قابل ہے مگر صرف 0.22% علاقہ زیر کاشت ہے۔ چونکہ زیادہ علاقہ پہاڑی ہے اس لیے زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ افغانستان کے علاقے میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، کانسی، کرومائٹ، زنک، سلفر، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک پائے جاتے ہیں۔ تیل کے بھی وسیع ذخائر ہیں۔ یہ تمام قدرتی وسائل مسلسل جنگ کی وجہ سے کبھی استعمال نہیں ہو سکے۔ افغانستان کا موسم شدید ہے، یعنی گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے۔ دوستو، افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس علاقے میں ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے اور اسے معاشی ترقی کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ افغانستان کی خاصی آبادی ایران اور پاکستان کو ہجرت کر گئی تھی، جن میں کچھ اب واپس آنا شروع ہوئے ہیں، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور نئی پود کو پڑھنے لکھنے کا اور کوئی ہنر سیکھنے کے مواقع بھی کم ہی ملے ہیں۔ افغانستان میں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی انہیں جنگ نے مصروف رکھا، مجبوراً اسلحہ کی تجارت، جنگ بطور سلسلہ روزگار اور افیم و پوست کی تجارت ہی ان کا مقدر بنی۔ ایک بڑی تعداد سمگلنگ سے بھی وابستہ ہوئی۔ بہت معمولی تعداد پوست کے علاوہ دوسری اجناس بھی کاشت کرتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔